السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، آج کی کہانی ہے جناتی دنیا کی لرزا دینے والی اچھوتی انوکھی اور ناقابل فراموش۔ یہ خوفناک کہانی ہے ایک انسان کی جس کو ایک زنگال جن نے اپنی قید میں لے لیا تھا کیونکہ وہ خود قیدی تھا ایک عامل کا۔ آخر کیا تھا یہ سلسلہ؟ اس انسان کو محبت ہو گئی جناتی دنیا میں ایک جنزادی سے۔ چلے بڑھتے ہیں آج کی اس پراسرار سی کہانی کی جانب، اور آپ سب سے گزارش کرتی ہوں اگر ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل کو دبائیے۔ آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ہماری کہانیوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ ہی کی فرمائش پر یہ تمام کہانیاں پیش کی جاتی ہیں، تو اسی طرح ہمارے چینل سیدہ سینٹر کے ساتھ جڑے رہیے۔ مجھے میری بدبختی اس راستے پر لے آئی تھی۔ حالانکہ جب بھی مجھے گاؤں جانا ہوتا تھا میں مین روڈ سے گاڑی کے ذریعے جاتا تھا، لیکن آج مجھے کوئی گاڑی نہ ملی تو میں نے شارٹ کٹ اختیار کرنے کا سوچا۔ گاؤں شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور اس لیے میں نے پیدل ہی جانے کا ارادہ کر لیا۔ اگر گاڑی کے انتظار میں کھڑا رہتا تو رات یہیں ہو جاتی۔ دراصل مجھے اپنے دوست احمر کے گاؤں جانا تھا۔ اس کا گاؤں سرسبز پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ میں اطلاع دیے بغیر ہی روانہ ہوا تھا کیونکہ میرا ارادہ احمر کو سرپرائز دینے کا تھا، اور اب یہ سرپرائز مجھے مہنگا پڑ گیا تھا۔ کاش میں احمر کو اطلاع کر دیتا تو وہ بھی ضرور لینے آ جاتا مجھے، یا کم از کم اس خطرے سے ہی آگاہ کر دیتا۔ میں نے خود کو کوستے ہوئے سوچا، لیکن اب مجھے صرف اپنی جان بچانا تھی۔ میری موت میرے بہت قریب آ گئی تھی۔ اژدہا آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا شکار اس سے بچ کر نہیں جا سکے گا، اور حقیقت تھی یہ، کیونکہ دیو قامت اور بہت بڑا اژدہا، اس سے بچ نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں کوہنیوں کے بل آہستہ سے اٹھا۔ اژدہا میرے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ موت اور زندگی کا درمیانی فاصلہ بہت کم تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر ایک بار میں اس کے ہاتھ لگ جاتا تو پھر میرا بچ نکلنا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ میں نے آس پاس ایک نظر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، ایک طرف تو پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائی۔ اگر ذرا سی بھی بھول چک ہو جاتی یا پیر پھسلتا تو وہ بات تھی۔ پہاڑ سے گرا کھجور میں اٹکا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اژدہا شاید میرا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ اس نے جو ہی اپنا غار جتنا منہ کھولا میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے اتنی زور سے پھنکارا کہ میری سٹی گم ہو گئی۔ بہرحال میں ٹھہرا نہیں بلکہ پیچھے ہٹتا رہا، کیونکہ فی الحال میرا ارادہ اس غار میں قیام کا نہیں تھا جو اژدہے نے گھیر رکھا تھا۔ جو ہی اژدہا تیزی سے میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اللہ کا نام لے کر دوڑ لگا دی۔ وہ بھی فوراً میرے پیچھے بھاگا۔ میں بہت تیز دوڑا، اتنا تو شاید کوئی ایتھلیٹ بھی دوڑے گا نہیں۔ یہ حقیقت تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ موت جب بھی انسان کے سر پر آتی ہے تو بزدل سے بزدل انسان بھی بہادر بن جاتا ہے اور موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بزدل تو نہیں تھا، لیکن اس وقت میری جو کیفیت تھی اسے میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ پتھریلا علاقہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھاگنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی، جبکہ اژدہے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان اب فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور میرا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ بھی رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر رہا تھا۔ اچانک اژدہا اپنی جگہ سے اچھلا اور مجھے دبوچنے کے لیے میری طرف بڑھا۔ میں نے گھبرا کر جو ہی آگے بڑھنا چاہا میرا پاؤں ایک پتھر پر سے پھسلا اور میں اونچائی سے نیچے لڑکتا چلا گیا۔ میری آنکھوں نے اس وقت جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میں شدید حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے دیکھا جو ہی میں نیچے گرا وہ اژدہا ایک انسان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے بھی میری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کتنا وقت بید چکا تھا۔ میری آنکھ ایک عجیب سی آواز پر کھلی۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے سارے واقعات یاد آ گئے۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میں اس وقت ایک بہت بڑے سے غار میں تھا۔ میں یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی پلٹا اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خاموشی سے میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یقیناً اڑ کر آیا ہوگا، کیونکہ مجھے کسی قسم کی کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لمبا قد، پھیلی ہوئی ویران آنکھیں، گال اندر کو دھسے ہوئے اور چہرے پر چھائی خباثت مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ تم یقیناً حیران ہو رہے ہوگے کہ تم یہاں کیسے آئے اور کون تمہیں یہاں لایا ہے۔ اس کی کھرکھراتی آواز نے مجھے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کچھ دیر بعد ہمت کر کے پوچھا۔ میں وہی ہوں جو اژدہے کے روپ میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میرے بارے میں جلد ہی تمہیں بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ میرا نام زنگال ہے اور میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور تمہیں یہاں لانے کا مقصد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ابھی میرے پیچھے آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف چل پڑا۔
میں نے دیکھا بہت سے انسان زنجیروں میں قید تھے اور کچھ لوگ جن کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے تھے، کوئی چیز تھی انہی شکلوں کی، ان سے بڑی بے دردی سے ان لوگوں کو پیٹا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہتھوڑا ان کے جسم سے ٹکراتا، ان کے منہ سے نکلنے والی چیخیں نہایت ہولناک ہوتی۔ میں وہاں ایک پل بھی مزید نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر باہر آ گیا۔ میرے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے، میرا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے حواسوں پر قابو پایا۔ اتنے میں وہ خبیث میرے پیچھے آ گیا اور آتے ہی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ منظر کیسا لگا تمہیں؟ یقیناً پسند نہیں آیا ہوگا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ یہ منظر کیسا لگا تمہیں؟ یقیناً پسند نہیں آیا ہوگا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ تمہیں یہاں ایک اہم مقصد کے لیے لایا گیا ہے، اور جو کام تمہیں کہوں گا وہ ہر حال میں تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ اپنا انجام ان لوگوں سے بھی برا دیکھو گے۔ اس کے لہجے کی حیوانیت نے میرے جسم میں سر سی لہر دوڑا دی۔ اب جو کام میں تمہیں بتانے والا ہوں اسے توجہ سے ذہن نشین کر لو۔ میں ایک جنات قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اپنے قبیلے میں نہایت ضدی اور سرکش مشہور ہوں۔ مجھے کسی پر رحم نہیں آتا۔ ہر وہ کام کرتا ہوں جو کسی کو اذیت دینے کا باعث بنے۔ ایک دن ایک عامل نے مجھے قید کر لیا اور مجھ سے اپنا ہر گندا کام کروانے لگا۔ جب میں نے اسے ہر طرح سے خوش کیا تو اس نے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر آزاد کروں گا، اگر تم مجھے 10 معصوم بچوں کا مردہ جسم لا دو اور ان بچوں کو تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گے۔ میں فوراً راضی ہو گیا، کیونکہ کسی کی جان لینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں فوراً انسانی دنیا میں آ گیا اور ایک بچے کو منتخب کر کے جو ہی اسے مارنے کے لیے ہاتھ لگایا، مجھے ایک کرنٹ لگا اور میں کسی نامعلوم سی آگ میں خود کو جلتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ جب اذیت حد سے بڑھتی تو میں واپس اسی عامل کے پاس آ جاتا، لیکن اس بار تو میں اس کے پاس پہنچا اور ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس بچے کی گردن میں جو تعویذ تھا اس پر نوری کلام لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے چھوتے ہی میرے جسم میں آگ سی محسوس ہونے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے 10 بچوں کو قتل کر کے تمہارے پاس لے کر آؤں؟ میں نے بے بسی سے اس عامل کو مخاطب کیا۔ ایک طریقہ ہے، اگر تم کسی انسان کو اس کام کے لیے راضی کر لو اور اسے مال و دولت کا لالچ دو تو پھر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی راضی نہ ہوا تو؟ عامل چپ ہو گیا، پھر بولا، تم ایک ایک کر کے 10 آدمی کو راضی کرو۔ اگر ان 10 میں سے ایک بھی راضی نہ ہوا تو جو 11واں ہوگا اسے ہم مجبور کر دیں گے اور اس پر ایسا جادوئی عمل پڑھیں گے کہ وہ خود بخود ہمارا غلام بن جائے گا اور جو ہم کہیں گے وہی وہ کرے گا۔ اس کے بعد میں نے کوشش شروع کر دی، لیکن ایک انسان بھی راضی نہ ہوا۔ 10 آدمیوں نے انکار کیا تھا۔ اب تم 11ویں آدمی ہو، تم پر ایک ایسا عمل پڑھ کر پھونکا جائے گا کہ تم خود بخود یہ کام سر انجام دو گے۔ زنگال کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں ابھی اسے ختم کر دوں اور اس زمین کو اس کے غلیظ وجود سے پاک کر دوں، کیونکہ وہ سب کو اژدہے کے روپ میں شکار کر کے یہاں لایا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں سب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اب میرے ساتھ آؤ۔ میں اسے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہم اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ زنگال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، لے آئے تم 11ویں آدمی کو؟ جی میرے آقا، اسے لے آیا ہوں۔ اب آپ اپنا عمل شروع کر دیں۔ زنگال نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں اس بوڑھے خبیث آدمی کو مخاطب کیا۔ اس بوڑھے عامل نے لمبی سی سانس بھری۔ تم ایسا کرو، اب جاؤ اور اس نوجوان کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ جو حکم، یہ کہہ کر زنگال فوراً غائب ہو گیا۔ اب میں جو ایک شہر میں خود کو محسوس کر رہا تھا، آزادی محسوس کرنے لگا۔ وہ بوڑھا اب میری طرف متوجہ تھا۔ میں آنے والے وقت سے لرز رہا تھا۔ اچانک وہ بوڑھا اٹھا اور ایک جھٹکے سے میری طرف بڑھا۔ میں بھی کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ اس نے مجھے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے جھنجھوڑنے سے مجھے محسوس ہوا جیسے میری روح جسم سے نکل رہی ہو۔ جو جو اس کے جھنجھوڑنے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، میری اذیت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میری روح کو کھینچ کر میرے جسم سے نکال رہا ہو۔ میری آواز تو غائب ہو چکی تھی، لیکن میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ قطرہ قطرہ نیچے ٹپک رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا پڑھ رہا تھا، لیکن مجھے اپنا وجود بہت بھاری محسوس ہونے لگا۔ آہستہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں دھڑام سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر پھر وہی بوجھ جسم پر محسوس ہونے لگا، لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا میں بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ کیسا اسرار تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اچانک مجھے ایک آہٹ سنائی دی۔ میں مڑ کر دیکھنے لگا تو زنگال چہرے پر
صفاقی لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے سامنے آتے ہی میں خود کو ایک قیدی سا محسوس کرتا تھا۔ میرا جسم مفلوج ہو جاتا تھا اور میں وہی کرتا جو وہ کہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، میں کسی روبوٹ کی مانند اٹھتا چلا گیا اور کچھ دور جا کر مجھے ایک تالاب نظر آیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ زنگال نے مجھے اس میں اترنے کو کہا۔ میں فوراً سے پیشتر اس میں اتر گیا، لیکن جو ہی میں تالاب میں اترا، پانی خون میں بدل گیا اور اس سے انتہائی ناگوار سی مہک اٹھنے لگی اور بہت سی انسانی کھوپڑیاں اس میں تیر رہی تھی۔ میں بہت بدحواس ہو گیا۔ میں اس سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن میرا جسم اور میری روح میرے اختیار میں نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں مکمل طور پر خون میں لت پت ہو گیا تو زنگال کے اشارے سے باہر آ گیا۔ اب میں تمہیں انسانی دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تم نے وہاں سے ہر روز ایک بچے کو قتل کر کے لانا ہے۔ اگر تم نے ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا تو تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اس کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ایسا کرو، قریبی پارک کا رخ کرو اور وہاں سے کسی بچے کو اٹھا کر لاؤ۔ زنگال کی آواز مجھے اپنے قریب سے سنائی دی۔ جو ہی میں نے ہاں میں سر ہلایا، اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ اس کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں اس وقت اپنی دنیا میں موجود تھا اور میرے آس پاس بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ اب تم ایسا کرو، قریبی پارک کا رخ کرو اور وہاں سے کسی بچے کو اٹھا کر لاؤ۔ زنگال کی آواز مجھے اپنے قریب سے سنائی دی۔ میرے لیے انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ میں تو مکمل ان کے رحم و کرم پر تھا۔ میں نے قریبی پارک کا رخ کیا۔ وہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ کھیلتا ہوا میرے قریب آ نکلا۔ اتنے میں زنگال کی آواز ابھری، فوراً اس بچے کو اٹھاؤ اور پارک سے باہر کسی ویران جگہ پر لے جاؤ۔ میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے جو ہی بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک دھماکہ ہوا اور ایک سفید ریش یعنی سفید داڑھی والے بزرگ میرے سامنے تھے۔ ان کی آنکھوں سے جلال ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ بڑھانے سے پہلے بچے کو اٹھایا اور مجھ سے دور لے جا کر چھوڑ دیا۔ پھر وہ گرجدار آواز میں بولے، تو باز نہیں آیا ملعون، خبیث شیطان! کتنی دفعہ تجھے سمجھایا کہ اپنی ان غلط حرکتوں سے باز آ جا، لیکن تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب ان معصوم بچوں کے خون سے ایک بے گناہ انسان کے ہاتھ رنگنا چاہتا ہے؟ تو سن لے، اب تیرا کھیل جلد ہی انجام کو پہنچنے والا ہے۔ پہلے ہی تجھے بہت ڈھیل مل چکی ہے، لیکن وہ ہماری غلطی تھی۔ اب مزید اس دھرتی کو تیرے بوجھ کی ضرورت نہیں۔ اب تو انتظار کر اپنی موت کا۔ لیکن جواب میں زنگال کی آواز سنائی نہ دی۔ بھاگ گیا بزدل، کہاں تک بھاگے گا؟ تیری موت تجھے مجھ تک لائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، نوجوان، تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ مجھے بروقت پتہ چل گیا، ورنہ ساری زندگی وہ تم سے گھناؤنے کام کرواتے، یعنی تم قاتل بن جاتے معصوم بچوں کے۔ لیکن اب وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بزرگ نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں پرواز کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے قدموں تلے ٹھوس زمین کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی بزرگ کی آواز سنائی دی جو مجھے آنکھیں کھولنے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور حیران رہ گیا۔ میں اس وقت ایک انتہائی حسین وادی میں موجود تھا۔ سرسبز و شاداب علاقہ، اونچے اونچے پہاڑوں سے بہتے چشمے اور خوبصورت پھلوں سے لدے ہوئے درختوں پر پرندے شور مچا رہے تھے۔ ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں ان نظاروں میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ مجھے بزرگ کی موجودگی کا بھی علم نہیں ہوا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میں جیسے خواب سے جاگ گیا۔ بیٹا، یہ سب کچھ بعد میں دیکھتے رہنا، فی الحال ہمیں اس کمبخت عامل اور خبیث زنگال جن کا کچھ کرنا ہے، اس میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ فی الحال تم آرام کرو، میں تمہیں بعد میں تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ میں بزرگ سے بہت سی باتیں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور مجھے لے کر ایک گھاس پھوس سے بنی ہوئی جھوپڑی میں داخل ہو گئے۔ اندر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک طرف کھانا رکھا ہوا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر میری بھوک میں اضافہ ہو گیا۔ اتنا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہی مجھے نیند نے گھیر لیا۔ میں سونے کا ارادہ کر کے جو ہی لیٹا تو میرے جسم پر ناقابل برداشت بوجھ کا اضافہ ہو گیا۔ میری سانس بھی رکنے لگی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیند کا تو اب سوال ہی نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے گلے لگا کر انہوں نے جو عمل کیا تھا اس کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ ویسے میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن جو ہی لیٹتا میرے اوپر ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہونے لگتا اور میری سانس لینے میں مجھے بہت سخت دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سلسلے میں اس بزرگ سے ضرور بات کروں گا۔ اب اندر بیٹھنا فضول تھا، اس لیے میں باہر آ گیا اور اس حسین وادی کی سیر کرنے لگا۔ اتنا تو بہرحال میں جان چکا تھا کہ یہ انسانی دنیا ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی
کیونکہ بزرگ کا رویہ مجھے یہ باور کروا رہا تھا کہ یہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ بہرحال جب وہ واپس جھوپڑی میں آئے تو میں نے ان کو ساری کہانی سنا دی۔ میں نے ان سے کہا، مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے جب میں لیٹتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اس کمبخت عامل نے تم پر عمل کر کے ایک بدروح کو تمہارے جسم میں داخل کر دیا تھا تاکہ تم اس کا ہر حکم مان سکو۔ اب چونکہ تم میرے پاس ہو تو وہ بدروح یعنی جن ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور جس وقت تم سونے کے لیے لیٹتے ہو تو وہ تمہارے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بزرگ نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر مجھ پر پھونک ماری۔ جیسے ہی انہوں نے پھونک ماری مجھے اپنے سر سے ایک بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر وہ بولے، وہ کمبخت زنگال جن اور عامل ضرور کسی سازش میں مصروف ہوں گے۔ وہ تمہیں پھر سے اپنا قیدی بنانے کے سو جتن کریں گے، لیکن تم پریشان مت ہونا، یہاں تم ہر طرح سے محفوظ ہو۔ ابھی تم آرام کرو، میں بعد میں آ کر تمہیں وہ طریقہ سمجھاؤں گا جس سے اس ناپاک عامل اور زنگال جن کا وجود ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ ایک طرف چلے گئے اور میں جھوپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے لیکن بزرگ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن اس دوران جب بھی میں باہر نکلتا وہ 2 آنکھیں مجھے تکتی رہتی۔ ایک لڑکی درخت سے کودتے ہوئے ایک طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر مجھے بھی دیکھ رہی تھی اور بعد میں اس کے پیچھے میں گیا، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے لیکن بزرگ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس دوران جب بھی میں باہر نکلتا وہ 2 آنکھیں مجھے تکتی رہتی۔ جی ہاں، میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا، جب میں سیر کے لیے باہر نکلا تھا تو مجھے تالاب کے کنارے جو خوبصورت سا پانی کا چشمہ تھا وہاں پر ایک لڑکی درخت سے کودتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ درخت سے کود کر کہیں بھاگ رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے میری طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن یہ ضرور دیکھا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہیں۔ لیکن یہ لڑکی میرے پیچھے ضرور ہے، کون ہے یہ میں نہیں جانتا، اور اس وقت میں نے آہٹ محسوس کر لی۔ درخت کے پاس اس کو میں نے دیکھا۔ اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے سے خوف کی جھلک اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ سہمی ہرنی کی مانند میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ پھر اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تم ہر روز میری نگرانی کیوں کرتی ہو؟ جواباً وہ خاموش رہی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کے چکر میں رہی، لیکن میں نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے پوچھا، میری بات کا جواب دو ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ بتاؤ کہ تم ہر وقت میرے پیچھے کیوں رہتی ہو؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں تمہاری آنکھوں کو اپنی نظر میں پاتا ہوں۔ بتاؤ مجھے کہ تم کون ہو اور ایسا کس لیے کرتی ہو؟ جواباً اس نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا اور بولی، کسی کو چوری چھپے دیکھنا گناہ تو نہیں، پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اپنی دلکش آواز میں بولی تھی، گناہ تو نہیں ہے محترمہ، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہاں وجہ ہے، کیونکہ آپ پہلے انسان ہیں جو مجھے اچھے لگے ہیں، ورنہ آج تک کوئی انسان نہ ہماری دنیا میں آیا اور نہ میں نے دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، لیکن جب سے آپ کو دیکھا ہر وقت دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ میں نہیں جانتی کیسا کیوں ہے، لیکن جو بھی ہے مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی اور میں حیران سا اسے تکے جا رہا تھا۔ کیا میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ اس حسین جن زادی سے میں نے پوچھا۔ میرا نام شامتا ہے اور میں انہی بزرگ کی بیٹی ہوں جو تمہیں یہاں لائے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی۔ میں جو اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا دل میں ہی رہ گیا اور وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی اور میں اس کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ مجھے ان بزرگ کا بہت انتظار تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی وہ نہیں آ رہے تھے۔ میرا ارادہ شامتا سے پوچھنے کا تھا، لیکن وہ اب بھی غائب تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس مرض کا شکار ہو گیا ہوں جس کو عرف عام میں لوگ عشق کہتے ہیں۔ شامتا مجھے نظر نہیں آ رہی تھی اور میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس روز میں دل کی بے قراری سے گھبرا کر باہر نکل آیا۔ میرا رخ اسی چشمے کی طرف تھا جہاں شامتا سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس سے ملنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ پھر دعا مقبولیت کا درجہ پا گئی، کیونکہ میں نے اس درخت کے پاس شامتا کو کھڑے ہوئے دیکھا جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میں تقریباً بھاگنے کے انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کہاں غائب تھی تم؟ مجھے عشق کی راہ پر ڈال کر خود منہ موڑ کر چلی گئی۔ بتا مجھے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ بتاؤ۔ میں تقریباً دیوانہ ہو چکا تھا۔ جواب میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو یا میں اکیلی اس آگ میں جل رہی ہوں؟ میں نے آنے کی
بہت کوشش کی لیکن میری کچھ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ تمہاری بھی یہی حالت ہوگی، ورنہ میں ہر حال میں آتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر جھرنے لگے، جسے میں دیکھ کر مزید بے چین ہو گیا۔ اچھا اب رونا بند کر دو، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا اور میں بھی رونے لگوں گا، میں نے رونی شکل بنا کر کہا۔ تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے اس سے بزرگ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، بابا ایک خاص عمل میں مصروف ہیں، آج شام تک وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے بہت ساری باتیں کی اور سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا۔ رات میں وہ بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ زنگال جن اور اس عامل کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک کر دیا جائے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے مجھے پانی کی ایک بوتل دی اور بولے، میرے لیے انہیں ختم کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن میں نے جو عمل کیا اس میں بہت کچھ پتہ چلا کہ ان دونوں کی موت ایک انسان کے ہاتھوں ہوگی، اور اس عمل میں مجھے ان کو مارنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اس کے مطابق تمہیں وہاں پہنچ کر یہ پانی ان دونوں کی بے خبری میں ان پر چھڑک دینا ہے، ورنہ وہ تم سے پہلے وار کر سکتے ہیں، پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ جب میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو حیران رہ گیا۔ میں انہی پہاڑوں کے درمیان موجود تھا جہاں پہلی دفعہ زنگال مجھے لایا تھا، اور وہ بزرگ اس جگہ موجود نہیں تھے۔ شاید باتوں کے دوران انہوں نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس جگہ داخل ہو گیا۔ وہاں پہلے دن کی طرح ناگوار سی مہک پھیلی ہوئی تھی اور چاند کی روشنی کی وجہ سے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں آگے بڑھا تو میرے کانوں میں ان کی آوازیں سنائی دیں۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ان کی پشت میری جانب تھی، یعنی پیٹھ۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ میں نے آہستہ سے بوتل کا ڈھکن کھولا اور جیسے ہی ان پر پانی پھینکنے کے لیے بوتل کو بلند کیا تو زنگال جن کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے چیخ کر عامل کو متوجہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر کوئی وار کرتے میں بوتل کا پانی ان پر پھینک چکا تھا۔ پانی کا ان پر پڑتے ہی ان کی چیخیں آسمان کو لرزا رہی تھی۔ آگ کے شعلے بہت بلند ہو چکے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی چیخیں ختم ہو گئیں اور آخرکار بالکل ختم ہو گئیں۔ شعلوں کے ختم ہوتے ہی اتنے زور کی آندھی چلی کہ پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گر رہے تھے، لیکن خوش قسمتی سے مجھے کوئی بھی نہیں لگا۔ 10-15 منٹ کے بعد آندھی تھمی اور ان کی راکھ بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور باہر آ گیا۔ باہر وہ شفیق بزرگ میرے منتظر تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے دن میں نے چلے جانا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اسی چشمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ شام تک ضرور میری منتظر ہوگی، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ شام تک وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا چاہا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اچانک کندھے پر کسی کے ہاتھ کا بوجھ محسوس ہوا۔ میں پلٹا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں میری محبوبہ ہوگی، لیکن وہاں ان بزرگ کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ کی واضح لہر میں نے دیکھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولے، بیٹا تم چلے جاؤ، جس کے تم منتظر ہو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ بزرگ کا اشارہ شامتا کی طرف تھا۔ میں بے چین ہو گیا اور بولا، کیوں؟ وہ کہاں گئی؟ وہ جانتی ہے کہ آج میں نے چلے جانا ہے تو کیوں نہیں آئی؟ میں نے ایک سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ شامتا کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے بہت دور چلی گئی ہے۔ اب تم اسے کبھی نہیں دیکھ سکو گے، اس لیے تم خاموشی سے لوٹ جاؤ اور اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ بزرگ کی بات کیا تھی؟ ایک دھماکہ تھا جس نے میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں گمسم سا ان کی طرف دیکھتا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا، آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے۔ میری ایک بہن تھی زومنا، وہ مجھے اپنی جان سے بھی پیاری تھی، لیکن وہ آدم ذات کو دل دے بیٹھی اور اپنے قبیلے کی روایت سے اس نے منہ موڑ لیا۔ یہاں کے قانون کے مطابق اسے اذیت کی موت مارا گیا۔ میں بہت رویا، بہت فریادیں کی، لیکن یہاں کے قانون کو توڑنا ناممکن تھا۔ اب میری بیٹی بھی وہی تاریخ دہرا رہی ہے۔ مجھے شروع سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ تم سے پیار کرنے لگی ہے، اس لیے میں نے اس کے علم میں لائے بغیر اس کی شادی طے کر دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب پھر زومنا کی تاریخ دہرائی جائے۔ میں بہن کو تو کھو چکا ہوں، لیکن بیٹی کو کھونا میرے بس میں نہیں۔ بہت روئی میرے آگے، میرے ہاتھ پاؤں پکڑے۔ ایک دفعہ تم سے ملنے دوں، لیکن میں ایسا کرتا تو وہ شادی کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی۔ بیٹا میں نے اس سے بھی معافی مانگی ہے اور اب تم سے بھی معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے جو کیا یہاں کے رسم و رواج سے مجبور ہو کر کیا۔ میری مجبوری سمجھ کر مجھے معاف کر دینا۔ آنسو بزرگ کی آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ میں چپ چاپ کچھ کہے بنا لوٹ آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان بزرگ نے مجھے کبھی میری دنیا میں پہنچایا۔ میری زبان کو چپ سی لگ گئی۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ الگ الگ مخلوق ہونے کی وجہ سے ہمارا ملاپ ناممکن ہے، لیکن یوں اچانک بچھڑنے کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
وہ پگلی پتہ نہیں کیسے رہ رہی ہوگی۔ میں جانتا ہوں وہ مجھے کبھی نہیں بھول پائے گی، کیونکہ جس آگ میں مجھے تمام عمر جلنا ہے وہ بھی اس کی تپش سے کیسے بچ پائے گی۔